اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حبيب الله حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلیں حل فرمائے، مرادیں پوری ہو۔ پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں حسن اخلاق، غصے کے وقت خود پر قابو پانے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طاقتور کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، وہ طاقتور ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ پتھر اٹھانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھا، کہا یہ آپ کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ جاہلیت میں طاقتور پتھر اس کو کہتے تھے، اور ہم اسے ایک دوسرے اٹھا کر اپنی طاقت اجماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے طاقتور انسان شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جو غصے کے وقت خود کو اپنے آپ پر قابو پا لے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یا مجھے کون سی چیز غضب الہی سے بچا سکتی ہے، یعنی اللہ کے غضب سے مجھے بچا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم غصہ مت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا وہاب بن منبہ سے روایت ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر، یعنی اللہ کہتا ہے جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر، مجھے بھی جلال آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی غصے کے وقت صبر کر اور میری مدد
اور میری مدد کی امید کر، بے شک میری مدد پہنچے گی اور رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، بس اپنے ہاتھ کو حرکت دے۔ یعنی کوئی اسباب، کوئی جگاڑ کرتے رہو، حلال۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ فرماتے میری جان ہے، اللہ صرف رحیم کو ہی اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ صرف رحیم کو ہی اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم رحیم ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سب رحیم ہیں؟ ارشاد فرمایا رحیم وہ نہیں جو صرف اپنے گھر والوں پر یا اپنی ذات پر رحم فرمائے، بلکہ رحم وہ ہے جو اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر، اڑوس پڑوس پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی پیار محبت سے رہے، رحم فرمائے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد پاک ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو۔ پھر حضرت اسامہ بن زید سے بھی روایت ہے، بے شک اللہ رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ پھر آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحم کرنے والے بندوں پر ہی اللہ رحم فرماتا ہے، اور جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ پھر آگے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس سے معاف نہیں کیا جاتا۔ اور آگے آپ سے ہی روایت ہے، اہل زمین پر تم رحم کرو، اہل زمین پر رحم نہیں کرتا تو آسمان والا مالک بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے آگے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل زمین پر رحم کرو، آسمان کا مالک تم پر رحم فرمائے گا، رحم کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرو کہ تم پر رحم کیا جائے، اور معاف کر دو کہ تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نورانی باتیں سن رہے تھے کہ اچانک ایک عورت آئی جو اپنی حاجت کے لیے آئی۔ ادھر ادھر دیکھا، جگہ نہیں ملی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اس عورت کو جگہ عطا فرمائی۔ وہ عورت وہاں آ کر بیٹھ گئی، پھر جو کچھ بھی حضور سے فریاد کرنا تھا، دعائیں کروانی تھی، دعائیں لینی تھی، وہ لی اور واپس چلی گئی۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟
تو انہوں نے عرض کی مجھے اس پر رحم آ گیا۔ یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اب اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہے، یا پھر ہمارے گھروں میں دیکھو، پڑوس میں دیکھو، مسجدوں میں دیکھو، مجلس میں دیکھو، کہیں پروگرام ہے وہاں دیکھو۔ ارے اگر تم کہیں سفر میں جاتے ہو، کوئی ضعیف ہے، کوئی ایسی حاملہ عورت ہے، یا کچھ بھی ہے، کوئی پریشان ہے، تو پھر تم دیکھو اور رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ معاف کرنا سیکھو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غصہ بھی جاننے کی بھی فضیلت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، سیدنا انس زہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انتقام کی قدرت رکھتا ہو، یعنی بدلہ لے سکتا ہو، جو انتقام کی قدرت رکھتا ہو، بدلہ لے سکتا ہو، مگر اللہ کی رضا کے خاطر اگر وہ بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے، تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے، اور اس کو جو حور چاہیے، جو بھی حور چاہیے اس کو، وہ حور اسے عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ سلطان بحر و بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا کوئی گھوٹ اس گھوٹ سے افضل نہیں جسے وہ رضائے الہی کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پی جاتا ہو، معاف کر دیتا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے لوگ کہ قریب سے آپ گزرے جو کشتی لڑ رہے تھے، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ فلاں بہت قوی ہے جو اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ طاقتور کے بارے میں نہ بتاؤں، کہ وہ شخص جس پر کوئی ظلم کرے اور وہ غصہ پی جائے اور اپنے غصے کو قابو میں پا لے، ایسا شخص اپنے اور دوسرے شخص کے شیطان کے غالب آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم ابو جمجم کی طرح بننے سے عاجز ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے ابو جمجم؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جب صبح ہوتی تو وہ کہتا اللہ کے لیے میں نے اپنی جان اور اپنی عزت ہبا کر دی۔ اگر کوئی مجھ سے گالی دیتا تو صبر کرتا، اور ظلم کرتا تو صبر کرتا، اور مارنے والے کو نہ مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے روایت ہے، اور قرآن کا فرمان ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پینے والے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے زبان درازی کرے اور تم اس کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو لیکن غصے کو پی جاتے ہو، جواب نہیں دیتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے
تو تمہارا اجر بہت بڑا ہے، اللہ تم سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک منادی، ایک آواز دینے والا اعلان کرے گا، وہ شخص جس کا اجر اللہ کے ذمے کرم میں ہے، اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ اعلان کرے گا، وہ شخص جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ تیسری بار بھی پھر وہ شخص اٹھے جس کے ذمے کرم پر ہے، وہ کھڑا ہو۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون شخص ہے جس کے ذمے کرم پر ہے؟ منادی ہوگی، وہ لوگ جو درگزر کرنے والے، وہ لوگ جو درگزر کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر حکم ہوگا، اس سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ زمانے میں تو کون ہے، مگر ہاں ہے، آج بھی ہے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ بنائے، کچھ نہ کچھ رحمت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت والوں کے اچھے اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، ضرور بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑ دو، جو تمہیں محروم کرے تم اس سے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ پھر آگے فرمایا، جسے یہ پسند ہو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، جو اسے قطع تعلق کرے یعنی رشتے کو توڑے تو وہ چھوڑنے کی کوشش کرے۔ پھر آگے فرمایا، بری بات کرنے والے، نہ برے کام کرنے والے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی معاف فرمانے والے اور درگزر فرمانے والے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شرمسار کی لغزش کو معاف کرے تو اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور اہل مخوت کی لغزشوں کو جو معاف کرے اس کی سزا جو حقدار سزا کا نہ ہو، شریعت سے اسے سزا نہ دینے کا حکم ہو، یعنی حقدار نہ ہو سزا کی، تو وہ مخوت والے کی سزا کو معاف کر دے اور وہ صالح ہے۔ پھر آگے فرمایا، صدقے سے اور صدقے سے مال میں ہرگز کمی نہیں ہوتی، اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے، جو عزیزی کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے۔ جو شخص بدسلوکی کرنے والا ہے اور بدسلوکی اگر کوئی کرتا ہو اسے معاف کر دے
اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا مأسرہ بن البس فرماتے ہیں خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو اس جگہ حق ادا کرے جہاں لوگ حق ادا کرنا نہ جانتے ہو۔ اسے اپنی رضا اگر وہ کرے گا تو اللہ اس کو اپنی رضا کی معرفت عطا فرمائے گا اور ان کے دل کی تاریکی کو، اندھیرے کو چراغ میں روشن کر دے گا اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مسلمانوں کی خیر خواہی کے فضائل، یہ سب حسن اخلاق میں آتا ہے۔ اخلاق اچھے ہیں تو سب اچھے اخلاق ہے تو غصہ نہیں آئے گا، یہ اچھے اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی خیر خواہی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کے؟ ارشاد فرمایا اللہ کی، اس کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امام کی اور عام مومنوں کی خیر خواہی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، آپس میں محبت کرنے والے۔ وہ ایک شہر کے مختلف منافق ایک دوسرے کو دھوکہ کرنے والے ہوتے ہیں، مگر اللہ سے محبت کرنے والے اس شہر کے یا دوسرے شہر کے، ایک دیہات کے یا دوسرے دیہات کے، مگر وہ رحم کرنے والے، معاف کرنے والے، خیر خواہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مدنی فرماتے ہیں میں اگر کسی مسجد میں پہنچوں اور وہ لوگ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہو، پھر مجھے کوئی پوچھے کہ ان سب میں بہتر کون شخص ہے، تو میں سوال کرنے والے سے پوچھوں گا کیا تم میں سے کوئی خیر خواہی کرنے والا، کوئی بھلائی کرنے والا، ایک دوسرے سے محبت ہمدردی کرنے والا ہے؟ اگر وہ پہچانتے ہیں تو میں کہوں گا ہاں، میں اس سے بہتر کسی کو نہیں پہچانتا، اور یہی بہتر ہے جو سب کی خیر خواہی کرتا ہے، خاص اپنے کلمہ گو بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے۔ آگے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے وہی پسند کرے جو خود پسند کرتا ہے۔ افضل ایمان وہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ ہی کی خاطر بغض رکھے اور اللہ ہی خاطر دشمنی رکھے اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے۔ سبحان اللہ۔ دل کی پاکیزگی کے لیے اور دل میں کینہ حسد رکھنے کے بچنے کے فضائل۔ حسد رکھنا، کینہ رکھنا کتنا بڑا گناہ اور کتنی برائی ہے، اور اس سے بچنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ابدال جنت میں محض ابدال، جو بہت بڑے درجے کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، ابدال، آپ فرماتے ہیں میری امت کے ابدال جنت میں صرف اس وجہ سے جائیں گے، اپنے اعمال کے بنا پر داخل نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کی رحمت، نفس کی سخاوت، دل کی پاکیزگی اور تمام مسلمانوں پر رحیم ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس راستے سے تمہارے پاس ایک شخص جنتی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی، آپ جن کی داڑھی وضو کے پانی سے ٹپک رہی تھی اور جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے تھے، اور سلام کیا اور پھر مسجد چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی پہلے کی طرح آئے، تیسرے دن بھی آئے، تو حضرت سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اور سوچا کہ میں دیکھوں کہ کیا اس کا عمل ہے کہ 3 روز جسے سرکار کہتے ہیں جنتی انسان، جنتی مسلمان کو نہ دکھاؤں، اور ہم نے ایک ہی یہ انصاری صحابی کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی گواہی میں نے کہا میرے والد سے مجھے حیا آتی ہے، میں میرے والد سے کچھ بول چال، کچھ بات ہوئی ہے تو مجھے شرم آتی ہے، تو میں 3 دن تک آپ کے پاس رہوں، میں 3 روز تک میرے والد کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ تو وہ انصاری صحابی نے اجازت دی اور کہا کیوں نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں 3 رات ان کے ساتھ رہا، 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، لیکن نہ انہیں رات میں عبادت کر کے دیکھا، نہ قرآن پڑھتے دیکھا، نہ نماز نوافل کی کثرت دیکھا۔ جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ کا ذکر، اس کی کبرائی بیان کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر جانتا، لیکن جب میں نے ان صحابی سے کہا کہ اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں اور نہ کوئی جدائی ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور 1 2 3 دن تک سنتا رہا کہ جنتی مسلمان کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھو، اور ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کیا عمل کرتے ہیں، اور میں 3 روز رہا مگر میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، تو بات کیا ہے، اور میں نے کوئی ایسی بڑی عبادت کرتے بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے۔ وہ انصاری صحابی نے جواب دیا، اور کوئی عمل نہیں، بس یہ عمل میرا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کیا؟ تو انصاری صحابی نے آواز دی اور کہا، بس میرا یہ عمل ہے کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ حسد نہیں رکھتا۔ بڑی بات ہے، میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں حسد کھوٹ نہیں رکھتا، اور اللہ نے کسی بھی مسلمان کو کچھ دیا ہوتا ہے
بڑا مالدار ہے، بڑی عزت ہے، تو میں اس سے جلتا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس یہ میرے دو عمل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا بس یہی تو عمل ہے جس نے آپ کو رفعت بخشی، آپ کو جنت بخشی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں جنتی ہو گئے۔ یعنی کسی کے لیے حسد رکھنا، کسی کے لیے بغض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نہیں، اکثر ہم لوگوں میں عادت ہوتی ہے، ہم لوگوں میں سلسلوں کی بات کرو، نمازیوں کی بات کرو، امیروں کی بات کرو، اہل علم کی بات کرو، کہیں بھی کوئی بھی موڑ سے بات کرو، بس ہمیں اہم ہوتا ہے میں ہوں، میرا یہ ہے، مجھے یہ ہے، اسے کچھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں آپ سب سمجھتے ہیں، میں خالی اشارہ کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ ایک کھوٹ ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے۔ ہمیں چاہیے، اللہ نے اسے دیا ہے، دعا کرے اللہ اور دے، اور ان کے بدلے ہمیں بھی دے۔ اور کوئی مرتبہ بلند والا ہے تو دعا کرے اللہ اس کے اوپر برکت دے، اور اللہ اس سے دین کا کام لے یا دنیا کا کام لے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے رہنا اور نیت کرنا بھی بہت بڑا ثواب و اجر ہے۔ پھر حضرت سیدہ کعب سے پوچھا گیا، سونے والا مغفرت یافتہ اور قیام کرنے والا مشہور کیسے ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص رات کو قیام کرتا ہے اور اپنے سوئے ہوئے بھائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، اللہ اس قیام کرنے والے کی دعا کے سبب اس سونے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور سونے والے کی خیر خواہی کی وجہ سے قیام کرنے والا اس بات کا مستحق حقدار ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ شکریہ ادا کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک مسلمان بھائی اگر اللہ نہ کر کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جس کے لیے دعا قبول ہوتی ہے اس کا بھی حق ہے، اور وہ بھی دعا کرتا ہے، تو دونوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان صلح، ملاپ، ملاقات کرانے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں درجے کے اعتبار سے نماز، روزے، صدقے سے افضل عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتائیں، آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، نا اتفاقی کرنے والے کے درمیان تعلق اچھا کرو، لوگوں ایک دوسرے میں ملنے کی دعا کرو، اتفاق کرواؤ، محبت کرواؤ، نفرت سے دور کر دو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، جس نے اپنی زبان سے کوئی حق پورا کیا تو اس کا اجر بڑھتا رہے گا،
حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی زبان سے اچھی بات کرنا، ایک دوسرے کو ملا دینا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، درود پڑھنا۔ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں مظلوم کی مدد کرنا اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ہاں، ظالم ہو یا مظلوم ہو، میں نے عرض کی میں مظلوم کی مدد تو کر سکتا تھا لیکن ظالم کی کیسے کروں؟ ارشاد فرمایا اسے ظلم سے بچاؤ، کہ ظلم نہ کر، ظلم سے بچاؤ۔ ظلم سے بچانا، ظالم کو ظلم سے بچانے کا بھی بہت بڑا اثر ہے۔ سورہ مائدہ کی 10ویں آیت ہے، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگڑے گا، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو۔ حضرت سیدنا قیس بن ابی حازم بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اس آیت مبارک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ ظالم کو دیکھے تو اسے ظلم سے روکے، اور ظلم سے نہ روک پائے تو برا سمجھے، اور اللہ ان پر عذاب بھیجے۔ جب تم دیکھو کہ میری امت ظالم کی تعظیم کرتی ہے تو تمہارا ظالم کو ظالم کہنا تمہیں ان سے جدا کر دینا ہے۔ نادان کی باتوں کو روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نادان کو روکو ایسی باتوں سے جو گمراہ ہوتی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا، جو لوگوں کی حاجت کو پوری کرتے ہیں، ہر وقت ان کی طرف رجوع رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا خیر اور شر کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور ان کی چابیاں انسان ہے، انسان۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے اللہ کے محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ کے پاس خیر اور شر کی چابیاں ہیں، اللہ کے پاس خیر اور شر کے خزانے ہیں، خزانے، اور چابیاں انسان کے پاس ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جیسے اللہ نے خیر کی چابی شر کے لیے تالا بنایا، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جسے شر کی چابی اور خیر کے لیے تالا بنایا۔ یعنی اس کے لیے خیر ہے جو اچھے کام کرتا ہے، بھلائیوں کے کام کرتا ہے، اس کی خیر ہے،
اس کے ہاتھ میں اللہ نے خیر کی چابی دی ہے، بھلائی کی چابی۔ ہر وقت اچھا سوچے، ہر وقت مدد کرنا سوچے۔ ایسا نہیں مال سے ہی مدد کرنا ہے، زبان سے مدد کرے، ہاتھ سے مدد کرے، دعا سے مدد کرے۔ وہ خیر والا ہے، اس کے ہاتھ میں خیر کی چابی ہے۔ اور وہ افسوس اس کے لیے وہ جس کے ہاتھ میں شر کی چابی ہے، ہر وقت جھگڑا کرتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، اپنے آپ کو بڑا بھائی، بڑا ڈاکو، بڑا جابر سمجھتا ہو کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میری ہر وقت ہر جگہ چلتی ہے۔ اس کے لیے افسوس کی بات ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے یا خود اپنے نصیب سے خود نے شر کی چابی لے لی ہے کہ بھلائی کا کام بند کرتا ہے، تالا مارتا ہے، اور برائی کے ہی کام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب اس کے کسی عضو میں یعنی کوئی بھی جسم کے حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار سے اور تکلیف سے تپتا رہتا ہے اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا یا اس کا قرض ادا کر دینا یا اس سے کھانا کھلا دینا یا ایک گھونٹ پانی پلا دینا سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، جہاں بھی ملے اس سے نقصان سے بچاتا رہے اور پیٹھ کے پیچھے اس کی حفاظت بھی کرتا رہے۔ اور یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کی مسلمان مرد کے مشاہبے ہوتے ہیں، اس کے پتے نہیں گرتے، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے کہ آپ مسلمانوں کی مرد کی طرح رہتا ہے اور اس کا ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن امیر المومنین ابو بکر صدیق اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں نے مناسب نہ سمجھا کہ جواب دوں۔ پھر خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا عذر اللہ مسلمان کو دیتا رہے گا جو نیک ہوگا، کسی کی بھی پریشانی دور کرنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت، ماہ نبوت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پریشان حالوں کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ کسی غمزدہ کی دستگیری کرنا اس کے لیے موت نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور اس موت نیکیوں میں سے ایک نیکی اس کی ایسی ہے جو دنیا و آخرت کو سنوار دیتی ہے، باقی کی نیکیاں اس کے درجات کو بلند کر دے گی، بس سبب جنتی بھی ہو جائے گا، حور والا بھی ہو جائے گا، محل والا بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔
ایک کمزور شخص کی سواری پر سوار کرانا، بائیں ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کوئی چیز دینا، فالتو سواری اگر ہے تو بھائی اپنے بھائی ضرورت مند کو دے دینا، زیادہ خوراک ہے تو بچی ہوئی خوراک بھائی کو، مسلمان کو یا کسی انسان کو، جانور کو کھلا دینا، یہ اپنے پاس رکھنے سے بھی بہتر حق ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بندے کو کون سی چیز دوزخ سے نجات دلائے گی؟ ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کی ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی ہے؟ ارشاد فرمایا رزق دیا ہے تو اس رزق میں سے کچھ روزی میں سے کچھ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، فقیر کو دینا، ضرورت مند کو دینا، اور نیکی کی دعوت بھی دینا، برائی سے روکنا، یہ سب ایمان لانے کے بعد اللہ کو عمل پسند ہے۔ ارشاد فرمایا کسی جاہل کے ساتھ کوئی نیکی کر دے، میں نے عرض کی اگر وہ خود جاہل ہو کسی کے ساتھ بھلائی کیا کر سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا مظلوم کی، بیمار کی مدد، مسافر کی مدد کر دے۔ سبحان اللہ۔ تم اپنے کسی بھائی کو بھائی سے بھلائی جو تکلیف دہ چیز ہو اس سے ہٹانے کی کوشش کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ جو مومن یا مسلمان ان خصلتوں میں ہو کہ کوئی خصلت اسے اپنا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرما دے، اچھے اخلاق ہو، حسن اخلاق ہو، کمزوروں کو، مسلمانوں کو، راہ والوں کو، مسکینوں کو۔ صرف نماز پڑھنا ہی دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ہی دین نہیں ہے، لوگوں کی مدد کرنا دین ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا اللہ کی خوشی ہے، مظلوم کی مدد کرنا اللہ کی خوشی ہے، کمزوروں کی مدد کرنا اللہ کی خوشی ہے، اور یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں سے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اچھے اخلاق نصیب فرمائے، ہمیشہ خیر والی چابی ہمارے ہاتھ میں رہے، شر والی چابی نہ رہے، ایسی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں حسن اخلاق، اچھی اخلاق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والشہید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔